جیت کس کی رہی، ہار کس کی رہی، یہ تاریخ بتا رہی ہے۔ جن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی تھیں، دشمن یہ سمجھا تھا کہ ہم نے انہیں ہرا دیا، مگر جنہوں نے رسیاں باندھی تھیں ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اور جن کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھیں، شام میں آج اس زینب کا مزار مرکز اولیاء ہے، اولیاء الہی کے آنے جانے کی جگہ ہے۔ جس حسین کو ایسے مارا کہ برابر کی بہن زینب نہیں پہچان پائی، امام کا بدن ایسا کر دیا اس دشمن نے، اس حسین کو مارنے والے کیا آج نسلوں کا نہیں پتا کہ اس کی نسل سے کون سا خاندان چل رہا ہے اس وقت، لیکن اس حسین کا مزار فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے، اولیاء الہی کے آنے کی جگہ ہے۔ آمادہ ہو گئے آپ؟ زیارت ہوگی تابوت کی، ذوالجنہ کی، علم کی۔ آج کا یہ کراچی کا جلوس امام حسین کا سویم کرنے آیا ہے۔ جی حق ہے کہ امام کے سویم کے عنوان میں ایسے ہی مجمع لگے، اس لیے کہ حسین کا لاشا سویم کے دن دفنایا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آمادہ ہوئے آپ؟ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ امام حسین کا لاشا سویم کے دن دفنایا گیا ہے، اور اس غریب امام نے لاشا دفناتے ہوئے بنی اسد سے مدد مانگی ہے۔ امام سجاد، کیا اللہ کا نظام ہے رونے والوں، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ نے کہا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا کبھی، اپنے شوہر سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بیوی کو مانگنا آتا ہی نہیں تھا، حتیٰ اپنے بابا سے کنیز مانگنے گئی، 3 دن تک جاتی رہی، بغیر کچھ کہے واپس آ جاتی۔ تیسرے دن نبی نے آ کے پوچھا فاطمہ کچھ مانگنا چاہتی ہو؟ بی بی سے کہا نہیں جاتا تھا کہ مجھے یہ چاہیے۔ جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا وہ بھرے دربار میں فدق مانگنے گئے۔ یہ جناب زہرا کا امتحان تھا۔ اجرکم اللہ۔ مولا علی کے ہاں غیرت مندی بہت تھی۔ ایک یہودی اجنبی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا، علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ جب مولا کے سامنے کھانا آتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے، میرے سامنے ایک عورت کو اس کے گھر والے مارتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ یہ بات اور ہے کہ کیوں مار رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو مارا جا رہا تھا۔ جو علی ایک غیر اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے اس کا کھانا پانی اٹھ جائے، کیسے زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ، کیسے سیدہ کی مظلومیت کو دیکھا ہوگا۔ یہ علی کا امتحان سنیں گے عزیزانو۔ امام حسین کا مزاج یہ تھا کہ آپ کو پیاس بہت لگتی تھی، پیاس بہت لگتی تھی۔ رونے آئے نا آپ؟ جناب زہرا کے جب ساتھ تھے نا امام حسین ولادت سے پہلے، جناب زہرا کے ساتھ جب تھے تو بی بی ایک دن روتے ہوئے نبی کی خدمت میں آئیں، کہا بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ مجھے رلاتا ہے، بابا یہ جو بچہ میرے شکم میں میرے ساتھ ہے یہ مجھے رلاتا ہے۔ نبی نے فرمایا کیسے، کیا کہتا ہے؟ بابا یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، مگر ہر بات کے بعد کہتا ہے انا العطشان، میں پیاسا ہوں۔ بابا یہ بار بار کہتا ہے میں پیاسا ہوں۔ امام حسین کے مزاج میں امام کو پیاس بہت لگتی تھی۔ جب مولا علی کی شہادت قریب ہوئی فرمایا بیٹا حسن میرے سارے بچوں کو میرے سامنے بٹھا کر افطار کرواؤ، پوتیوں کو، پوتوں کو، نواسہ نواسیوں کو، دامادوں کو، بہوؤں کو۔ علی کے سامنے ایک بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے،
علی مولا بستر پر ہیں. جب کھانا شروع ہوا تو فرمایا مجھے بٹھاؤ. مولا علی کو سہارا دے کر تکیہ لگایا, سہارا دے کر علی کو بٹھایا. فرمایا میرے سامنے کھانا اور پانی لاؤ. کھانا اور پانی رکھ دیا گیا. فرمایا حسین کہاں ہے؟ تو برابر میں سے آواز آئی بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں. تو مولا علی نے ایک لقمہ بنایا, اپنے ہاتھ سے حسین کے منہ میں دیا, اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس حسین کو دیا. کہا تمہاری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میرے حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا. اجرکم اللہ. جناب زینب سب سے زیادہ بھائی کے پانی کا خیال رکھتی تھی. اہل بیت کو پتا تھا کہ امام حسین کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے. جب مولا حسین نے حضرت علی اکبر سے کہا کہ اپنی زبان میرے دہن میں دے دو, شاید میرے دہن کی تری سے تمہیں سکون مل جائے. حضرت علی اکبر نے جب ایسا کیا تو پیچھے ہٹتے ہوئے فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. امام کتنے پیاسے تھے اس کی دوسری مثال دے رہا ہوں. عزادارو جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا تو پہلے تو وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے. آپ نے سنا ہے نا بیٹیوں سے باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے, بیٹیاں بھی باپ سے بڑا تعلق رکھتی ہیں. ذوالجناح بھی ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کس خیمے میں ہے. اسی خیمے کے در پہ پہنچا جہاں سکینہ بیوی تھی اور ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہوں. بابا کے گھوڑے کی آہٹ سن کر بی بی باہر آئی. کچھ بھی پوچھ سکتی تھی مگر کیا پوچھا گھوڑے سے؟ گھوڑے سے بس اتنا پوچھا یا جوادو ابھی, اے میرے بابا کے وفا گھوڑے, حل سقیا ابی ام قتلا شانا, مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا. یعنی اہل بیت کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. عزاداروں امام سجاد نے جب قبر بنائی نا امام حسین کی تو قبر پہ یہ نہیں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا غریبا, یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غریب مارا, یہ اس حسین کی قبر ہے کہ جسے مسافر مارا. کیا لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا, یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا. بہت گریہ ہو گیا, آج کی مجلس مکمل ہو گئی, مگر میرا دل کہتا ہے کہ ذرا امام سجاد کو سلام کریں. جب آج کے دن پہنچے ہیں نا کربلا میں, بنی اسد کچھ کدال پھاوڑے کچھ اوزارے تعمیرات لے کر نکلے تھے کہ امام حسین کے لاشے کو دفنا دیں, کہ کوفے کی طرف سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا. آپس میں کہنے لگے گھروں کو چلے جاؤ کہیں یہ حکومت کا کارندہ نہ ہو اور ہماری مخبری ہو جائے اور ہمیں کوئی سزا دی جائے. تو دور سے اس سوار نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور ایک آواز دی. آواز یہ تھی بنی اسد رکو, میں ان لاشوں کا وارث ہوں, میں علی ابن الحسین زین العابدین ہوں, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. امام سجاد پہنچے ہیں. امام نے فرمایا ایک بڑی قبر نبش کرو, ایک بڑا گڑھا کھودو, پر ایک بڑی قبر کو بنوایا پہلے امام سجاد نے, اور پھر سارے شہداء کو قطار کے ساتھ ایک دوسرے کے برابر میں ان کے بدنوں کو لٹایا, اور ایک بڑی قبر جسے آپ کربلا میں گنج شہیدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں, اس ایک قبر میں کربلا کے 72 شہید ہیں. جی وہ سارے شہداء کربلا ایک ہی قبر میں ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا اب میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. جب آپ کی آواز بلند ہوتی ہے نا, امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, امام محمد باقر ہاتھ اٹھا کر رونے والوں کے لیے دعا کرتے. نہر کے کنارے پہنچے تو ایک ایسا لاشا نظر آیا, سخت جملہ جو کہنے جا رہا ہوں, ایک ایسا لاشا نظر آیا جس کا جوڑ علیحدہ تھا. اس لیے کہ جب امام حسین بھائی کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑ کر آئے تھے نا, تو دشمن یہ سمجھا تھا کہ عباس زندہ ہے, اور 100 تلوار بردار ظالم آگے بڑھے اور ہر شخص عباس کے بدن پہ تلوار مارتا تھا. قتلو ہو ہربا ٹکڑے ٹکڑے. جس کا قد بڑا دراز تھا اس کا لاشا بہت چھوٹا تھا. چٹائی میں لپیٹ کر امام سجاد نے حضرت عباس کے لاشے کو قبر کے حوالے کیا اور قبر میں لٹاتے ہوئے ایک سلام کیا.
सलाम हो उस पर जिसके आसरे पर ज़ैनब आई थी। चचा आप करबला में हैं और फूफी ज़ैनब कूफे के बाजार में। अजर व कमाल अल्लाह, अजर व कमाल अल्लाह। मेरे बच्चों जवानों को पता है कि इमाम को इमाम के अलावा कोई और नहीं दफना सकता। मासूम का जनाजा मासूम दफनाएंगे, लिहाजा इमाम सज्जाद मौजज़े से आए थे। वहाँ कूफे में इमाम सज्जाद जालिमों को नज़र आ रहे थे कि वहीं खड़े हुए हैं, और इमाम सज्जाद करबला में भी थे, कूफे में भी थे, करबला में भी थे। और जब इमाम ने हज़रत अब्बास का लाशा दफना दिया तो फिर इनसे कहा अब चलो मेरे साथ 2 कब्रें बनाओ, एक सिरहाने एक पाइती। 2 कब्रें बनाओ, एक पाइती एक सिरहाने। जो सिरहाने कब्र बनवाई वो इमाम हुसैन की, जो पाइती कब्र बनवाई वो हज़रत अली अकबर की। पहले हज़रत अली अकबर को कब्र में लिटाया और लिटाते हुए कहा भैया तुम्हें बाबा का जवार मुबारक हो। और फिर इमाम हुसैन का लाशा कब्र में लिटाया और बाबा से कहा बाबा आपका बच्चा आपको कब्र के हवाले करने आया है और खुद कूफे में कदम कदम पर कत्ल हो रहा है। बाबा अपने बच्चे के लिए दुआ करें कि वो इम्तहान मुकम्मल हो जाए। मैंने मजलिस मुकम्मल कर दी, इमाम ने कब्र बनाकर कब्र को खाक से यकसान कर दिया। मगर अज़ादारों, रोने वालों में एक रोने वाले ने मुझ जैसे मुझसे बेहतर, हर एतबार से मुझसे बेहतर एक ज़ाकिर से कहा कि ये तो बताओ कि अली असगर को कहाँ दफनाया। अजर व कमाल अल्लाह, अजर व कमाल